ہیں کہ بیٹی بوجھ ہے، بس بوجھ ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ تیری ہی غلط یہ سوچ ہے، مہکتا ہے دل کا جہان بیٹی سے، بچائیں گی تیری یہ بیٹی، زمانے بھر میں بڑی شان بیٹی سے، ہوتی ہے پیاری بیٹی، ضروری یہ نہیں بیٹوں سے نام روشن ہو، میرے نبی کا خاندان چلا بیٹی سے۔ اللہ رب العزت نے نبی رحمت تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یکے بعد دیگرے 4 بیٹیاں عطا فرمائیں۔ چاروں میں سے خاتون جنت سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے اللہ کریم نے آپ کی اولاد کا سلسلہ جاری فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے اس قدر محبت کرتے تھے، جب آپ تشریف لاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ عورت جب ماں کے روپ میں تھی، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نماز میں ہوتا، سورہ فاتحہ بھی شروع کر چکا ہوتا، میری ماں مجھے آواز دیتی، میں نماز چھوڑ کر ماں کی خدمت میں حاضر ہو جاتا۔ دوران نماز بچوں کے رونے کی آواز آتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں کی ممتا کو سامنے رکھتے ہوئے نماز کو مختصر کر دیتے۔ آپ کی سوتیلی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اپنی ماں کے لیے بچھا دی۔ آپ کی سوتیلی بہن حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بہن مجھے خبر دیتی میں خود آ جاتا۔ آپ نے بیویوں کی قدر کی ہے تو ایسے کی ہے۔ فرمایا خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا مجھ سے جلد کا ٹکڑا بھی مانگتی تو میں اسے عطا کر دیتا۔ حضرت سیدہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا پانی پی رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ پانی میرے لیے بھی چھوڑ دو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی چھوڑا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ بتاؤ تم نے ہونٹ کہاں لگائے تھے؟ جب بیٹی کی باری آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے 3 بیٹیوں کی یا 3 بہنوں کی پرورش کی، ان کی شادی کروائی، کسی قسم کی انہیں تکلیف نہ دی، فرمایا وہ قیامت والے دن 2 انگلیوں کا اشارہ کرتے ہوئے فرمایا میرے ساتھ ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اگر کسی کی 2 بیٹیاں ہوں؟ فرمایا وہ بھی میرے ساتھ ہوگا۔ فرمایا اگر کسی کی 1 بیٹی ہو؟ فرمایا وہ بھی میرے ساتھ ہوگا۔ نبی رحمت تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹیوں سے نفرت نہ کیا کرو بلکہ ان سے محبت کیا کرو، کیونکہ یہ محبت کے لائق ہوتی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں ایک عورت میری خدمت میں حاضر ہوئی، مجھ سے کہنے لگی مجھے کھانا چاہیے، میرے پاس 1 کھجور کے علاوہ کچھ بھی نہ تھا، میں نے اسے 1 کھجور عطا فرمائی۔ اس کے پہلو میں 2 بچیاں تھیں، اس نے کیا کیا کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، 1 ٹکڑا ایک بچی کو دے دیا، دوسرا ٹکڑا دوسری بچی کو دے دیا۔ میں نے بڑا تعجب کیا، یہ معاجرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرمایا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں عائشہ تم تعجب کرتی ہو، اس نے اس کھجور کے ٹکڑے کے بدلے میں جنت خرید لی۔ نبی رحمت تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ بچیوں کی پرورش کرتا ہے، انہیں جوان کرتا ہے، ذرا برابر بھی ان کے لیے تکلیف برداشت کرتا ہے، اللہ کریم ان بچیوں کو اس بندے کے درمیان جہنم میں پردہ بنا دیتا ہے۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ کے دور میں ایک شخص گزرا جس کے ہاں
4 بچیاں پیدا ہوئیں۔ اس نے بیوی کو کہا اگر 5ویں بچی پیدا ہوئی تو میں تجھے طلاق دے دوں گا۔ 5ویں بچی بھی پیدا ہو گئی، اس نے صبر کیا، کہا کہ اب 6ٹھی بچی پیدا ہوئی تو میں تجھے طلاق دے دوں گا۔ 6ٹھی بچی بھی پیدا ہو گئی، فرمایا اب اگر 7ویں بچی پیدا ہوئی تو میں تجھے طلاق دے دوں گا۔ اس نے کہا اب کنفرم طلاق دے دوں گا، طلاق دی نہیں۔ رات کو سویا، اللہ کریم نے جہنم کا منظر اس کے سامنے کر دیا، میدان محشر اس کے سامنے آ گیا، اس کے لیے فیصلہ ہو گیا یہ بندہ جہنمی ہے۔ فرشتوں نے کہا یا اللہ یہ بندہ جہنمی ہے، فرمایا اسے جہنم میں پھینک دو۔ اللہ کریم نے فرمایا اسے جہنم میں ڈال دو۔ جب جہنم کے قریب لایا جاتا ہے تو پہلے دروازے کے آگے بڑی بچی کھڑی ہے، اس نے کہا میں اپنے ابا جان کو یہاں سے گزرنے نہیں دوں گی۔ پھر دوسرے دروازے کے قریب لایا گیا، دوسری بچی کھڑی ہے۔ تیسرے دروازے کے پاس لایا گیا، تیسری بچی کھڑی ہے۔ چوتھے کے پاس چوتھی کھڑی ہے، 5ویں کے پاس 5ویں کھڑی ہے، 6ٹھے دروازے کے پاس 6ٹھی بچی کھڑی ہے۔ 6 بچیوں نے کہا کہ ہم اپنے بابا جان کو یہاں سے گزرنے نہیں دیں گے۔ 7واں دروازہ خالی ہے۔ 7ویں دروازے سے حکم ہوا اسے جہنم میں ڈال دو۔ خواب دیکھ رہا ہے بندہ، جب 7ویں دروازے سے اسے جہنم کا جھونکا دیا گیا، اس کی آنکھ کھل گئی، بے ساختہ زبان سے جاری ہو گیا اللہم ارزقنا سابحہ، اے اللہ مجھے 7ویں عطا فرما دے۔ آنکھ کھلی، یہ الفاظ منہ سے بول رہا تھا۔ بیوی نے پوچھا تجھے کیا ہو گیا؟ فرمایا میں نے جہنم کو خواب میں دیکھا، میرے حق میں فیصلہ ہوا کہ میں جہنم میں جاؤں گا۔ 6 بچیاں میرے درمیان پردہ بن گئیں، انہوں نے میری سفارش کی، مجھے جہنم میں داخل نہیں ہونے دیا۔ 7واں جو دروازہ تھا وہ خالی تھا۔ اب میں دعا کر رہا ہوں اللہ کریم مجھے 7ویں بیٹی بھی عطا فرما دے۔ 7واں بچہ پیدا ہو گیا۔ دوستان محترم، نبی رحمت تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ بچیوں کی پرورش کرتا ہے، انہیں جوان کرتا ہے، پھر ان کی شادیاں کر دیتا ہے، اچھی تربیت کرتا ہے، تو یہ بچیاں اس بندے کے درمیان جہنم میں پردہ بن جائیں گی۔ دوستان محترم، زمانہ جاہلیت میں لوگ بچیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے۔ آج بھی کچھ درندہ صفت انسان کے لانے کے بھی لائق نہیں، اس زمانہ جاہلیت سے بھی بدتر ہیں، جو بچیوں کو مار دیتے ہیں۔ میاں علی کے اندر بھی آپ نے دیکھا اس ظالم صفت انسان نے کتنا بڑا ظلم کیا، اپنی ہی بچی کو ماں کے سامنے مار دیا۔ حضرت صحصہ بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالت کفر میں بھی آپ کو اللہ کریم نے اس قدر نرم دل عطا فرمایا ہے، آپ کے اونٹ گم ہو جاتے ہیں، اونٹ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جاتے ہیں، ایک شخص اونٹ چرا رہا ہے، اس کے اونٹوں میں آپ کے اونٹ نظر آئے، آپ نے فرمایا یہ اونٹ میرے ہیں۔ اس نے کہا ہاں یہ اونٹ چرتے چرتے آگے ہیں، میں تجھے اونٹ عطا کر دیتا ہوں۔ تو اتنے میں فرمایا کہ میرے پاس رک جاؤ، میں تمہیں کھانا کھلانے کے بغیر نہیں بیچ سکتا۔ تو اتنے میں بچوں کے رونے کی آواز آئی، تو پوچھا یہ کہاں سے آواز آ رہی ہے؟ فرمایا میرے گھر میں بچی ہونے والی ہے، میرے گھر میں بچی یا بچہ پیدا ہونے والا ہے، اگر بچی ہو گئی تو میں اسے زندہ درگور کر دوں گا، اگر بچہ ہوا تو قوم کے سامنے فخر کروں گا۔ زمانہ جاہلیت ہے، گھر گیا تو دیکھا بچی ہے، آپ نے فرمایا یہ مجھے دے دو۔ حالت کفر میں اتنا نرم دل ہے، فرمایا مجھے دے دو۔ فرمایا کہ اس کے بدلے میں کیا دو گے؟ فرمایا 2 اونٹ عطا فرما دوں گا آپ کو۔ فرمایا 2 اونٹ پر کام نہیں چلے گا، بلکہ جس سواری پر سوار ہو کر آئے ہو یہ سواری بھی مجھے عطا فرما دو۔ فرمایا مجھے شرط منظور ہے، مجھے آپ عطا فرما دو۔ جب عطا کیا گیا، فرمایا کنیز کو حکم دیا اس بچی کو دودھ پلاؤ، کھجوریں عطا فرماؤ۔ جاتے ہیں، کنیز اس کی خدمت کر رہی ہے، بچی کو گود میں لیتے ہیں، بچی داڑھی کے ساتھ کھیلتی ہے، آپ بچی کے ساتھ مانوس ہو جاتے ہیں، بچیوں سے محبت ہو جاتی ہے۔ آپ قبیلہ قبیلہ میں گھومتے ہیں، کون سا قبیلہ بچیوں کو زندہ درگور کرتا ہے؟ 360 بچیوں کو آپ نے خریدا، پرورش کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں، ہر ایک بچی کے بدلے میں 3 اونٹ دیتے رہے۔ آپ بڑے مالدار شخص تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرماتے ہیں یا رسول اللہ کیا اللہ نے مجھے معاف فرما دیا؟
فرمایا ہاں ہاں اللہ نے تجھے معاف فرمایا ہے، تب ہی تجھے کلمہ کی دولت نصیب ہوئی ہے۔ حضرت داعیہ کلبی نے بھی اپنی بچی کو زندہ درگور کیا۔ آپ نے جب وہ ماجرا بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مبارک سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ آپ بار بار اس سے واقعہ سنتے ہیں۔ فرمایا کیا اللہ مجھے معاف فرما دے گا؟ اللہ کریم نے پھر معاف ایسا فرمایا کہ آپ کی صورت میں جبریل امین تشریف لاتے رہے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام کی پہلی شہید خاتون ہیں، حضرت عمار بن یاسر سے واقعہ بیان فرما رہی ہیں کہ میرا باپ وہ بد نصیب شخص تھا جس نے مجھے خود بتایا ہے کہ زمانہ جہلیت میں نے 2 بیٹیوں کو زندہ درگور کیا۔ جب دوسری بیٹی کو میں نے زندہ درگور کیا تو مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں چھت پر کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا لوگوں کی اس رواج نے مجھ سے یہ کام کروایا ہے، اب لوگوں کے رواج بھی کیا میرے سامنے آ جائیں، سب کچھ میرے سامنے آ جائے، لیکن یہ کام میں نہیں کر پاؤں گا۔ اگر حالت کفر میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کام میں نہیں کر پاؤں گا، تو انسان ہو بھی مسلمان، نبی کا امتی ہو، پھر اپنی بچی کو گولیاں مارے اور اس کو زندہ درگور کرنے کے متبادل وہ کام کرے تو اس انسان کا کیا حال ہوگا؟ دوستان محترم، محشر کا میدان برپا ہوگا، سورج سوا نیزے پر آ جائے گا، تانبے کی تپتی ہوئی زمین ہوگی، اور اللہ کریم سب سے پہلا جو فیصلہ کرے گا وہ قتل کا کرے گا۔ اللہ کریم ان گناہگار باپوں کو سامنے کھڑا کر کے بیٹیوں سے پوچھے گا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تمہیں کس گناہ کی وجہ سے قتل کیا گیا، کس گناہ کی وجہ سے قتل کیا گیا؟ کفار کی بیٹیاں کہیں گے ہمارے باپ جو تھے وہ حالت کفر میں تھے اور ہمارے ہاں رواج تھا، اور جو مسلمان باپ ہوں گے، مسلمان بیٹیاں ہوں گی، مسلمان بیٹیاں کیا کہیں گی کہ مجھے اس وجہ سے فقط قتل کیا گیا کہ میرے باپ کو پہلی اولاد بیٹی چاہیے تھی۔ دوستان محترم، یہ منظر اللہ کریم نے قرآن مجید میں یوں بیان فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، فرمایا جب لوگوں کو ہم بیٹیوں کی خوشخبری سنایا کرتے تھے، غصہ کی وجہ سے ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے تھے، فیس چینج ہو جاتے تھے۔ یتوارا من القوم من سوء ما بشر به، وہ اپنی قوم سے چھپے پھرتے تھے، اپنی قوم سے چھپے پھرتے تھے۔ ایمسکہ علی خون ام یدسہ فی التراب، فرمایا یا تو ہم ان بیٹیوں کی وجہ سے ذلت برداشت کریں یا ان بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیں۔ الا ساء ما یحکمون، حالانکہ خبردار یہ بہت برا گناہ ہے، بہت بری چیز ہے کہ وہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے ہیں اور بیٹیوں کی وجہ سے اپنے آپ کو چھپائے پھرتے ہیں اور اپنے رنگ چینج کر لیتے ہیں۔ دوستان محترم، آج بھی ہمارے معاشرے میں دیکھ لیں، معاشرہ خود قاتل ہوتا ہے۔ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ اللہ تجھے پہلا بیٹا عطا فرمائے، اللہ تجھے پہلی اولاد عطا فرمائے تو پہلا بیٹا عطا فرمائے۔ اسی وجہ سے ہمارے معاشرے میں یہی رواج بنے ہوئے ہیں۔ یہ رواج دوستان محترم، یہ حالت کفر والے رواج ہیں، زمانہ جہلیت والے رواج ہیں۔